اب حر ابن یزید ریاحی جو 2 محرم کو سید الشہداء کا راستہ روک رہے تھے اور لشکر بہت پیاسا تھا. آج 3 محرم ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا. جب پہنچا نا لشکر سید الشہداء کے مقام پہ تو دیکھا کہ سامنے سے ایک لشکر آ رہا ہے. ان کی زبانیں لٹکی ہوئی ہیں. ساری تاریخ چھوڑ کے بہت تیزی سے گزروں گا. دیکھا کہ ان کی سب کی زبانیں لٹکی ہوئی ہیں، بہت پیاسے ہیں. جناب سید الشہداء ساقی کوثر کے بیٹے ہیں. تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، فوراً کہا عباس ان سب کو میری طرف سے سیراب کر دو. 1000 کا لشکر ہے. جناب عباس ابن علی علیہ السلام نے سب کو پانی پلایا. انہی میں سے ایک کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ مجھ سے اونٹنی کو بٹھایا نہیں جا رہا تھا. کہا میں نے خود دیکھا سید الشہداء آگے بڑھے، میری اونٹنی کی مہار میں ہاتھ ڈالا، بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا. جانتے ہیں یہ دشمن کے لشکر سے آ رہا ہے، لیکن حسین سے دشمن کی بھی پیاس برداشت نہیں ہو رہی. کہا کہ اسے پانی پلا دو. پانی پلایا. فوراً کہا کہ بیٹھ جاؤ. جب سب کو پانی پلا چکے نا وہ کچھ ہوش میں آئے تو مولا نے کہا ظہر کا وقت قریب ہے، اور تو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لے، میں اپنے انصار کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لوں گا. تو حضرت حر نے فوراً کہا کہ آقا آپ کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن ہے کہ حر الگ نماز پڑھائے؟ ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو جناب سید الشہداء یہی سمجھانا چاہ رہے تھے، جس میں اتنی صلاحیت ہو نا کہ وہ ہدایت کو اور ہادی کو پہچانتا ہو، وہ حجت خدا کو پہچانتا ہو کہ نماز آپ ہی کے پیچھے پڑھوں گا، اس میں اتنی بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ شہداء میں شریک ہو جائے. تو امام نے کہا اچھا آؤ نماز پڑھ لو. نماز ختم ہوئی. مولا نے فوراً جناب عباس سے کہا کہ عباس لشکر کو، ہمارے انصار کو تیار کرو، ہم سفر میں آگے بڑھیں گے. جناب سید الشہداء ذوالجناح پہ فوراً سوار ہوئے. جیسے آگے بڑھنا چاہتے تھے حر بہت تیزی سے آیا، آ کے راستہ روک لیا. بعض علماء نے یہاں تک کہا لجام فرس میں ہاتھ ڈالا سید الشہداء کے. دیکھیں بہت بڑی گستاخی تھی سید الشہداء کی بارگاہ میں. لجام فرس میں ہاتھ ڈال کے کہا کہ اے حسین میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے. لیکن حسین اتنے کریم ہیں، اتنے سخی ہیں، یہ پلٹ کے نہیں کہتے ابھی میں نے تجھے پانی پلایا تھا تو احسان بھول گیا. نہیں، مولا نے کوئی احسان نہیں جتلایا. فوراً بس ایک جملہ کہا سکلت کو امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. علماء کہتے ہیں جب مولا جانتے تھے کہ یہ میرے اصحاب میں آ جائے گا، میرے انصار میں، شہداء کربلا میں ہوگا، تو کیوں اس کو کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ ماں کا نام لے دینا اس کے لیے بہت بڑی بات تھی. اس نے فوراً پلٹ کے حضرت حر نے کہا کہ حسین اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے کہا ہوتا نا تو میں پلٹ کے یہی جملہ کہہ دیتا، لیکن حسین میں مجبور ہوں، آپ زہرا کے بیٹے ہیں، آپ کی ماں فاطمہ ہیں، میں آپ کو ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتا. تو کیا کر رہے تھے جناب سید الشہداء؟ سید الشہداء حضرت حر کو سوچنے پہ مجبور کر رہے تھے کہ 2 محرم سے سوچنا شروع کریں. حضرت حر تو زہرا کے بیٹے پہ ہاتھ اٹھائے گا، زہرا کے بیٹے کو تیر مارے گا، زہرا کے بیٹے پہ تلوار چلائے گا. تو حضرت حر نے 2 محرم کو سوچنا شروع کیا، برداشت نہیں کر سکے. جب 9 محرم گزر گئی نا تو ایک مرتبہ وہ تڑپنے لگا. اس نے خیمے سے باہر نکل کے ایک آدمی سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حر دیکھتا نہیں گرمی کتنی شدت سے ہے، میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں. اب حر سے برداشت نہیں ہوا. کہا جانور تو پانی پئیں اور رسول خدا کی ذریت پیاسی رہے. خیموں سے العطش العطش کی آوازیں آ رہی تھی. میں سارے مسائل کو چھوڑتا ہوا بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ حضرت حر نے فوراً کیا کیا، اپنے آپ کو ذہنی طور سے تیار کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ عمر سعد سے پوچھا اے پسر سعد کیا واقعاً جنگ ہوگی؟ کہا ہاں ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کٹ کے گریں گے، بازو کٹ جائیں گے. ایک مرتبہ حر باہر نکلا، برداشت نہیں کر سکا اور اپنے آپ سے کہنے لگا حر تو زہرا کے بیٹے کا ساتھ دے گا یا سعد کے بیٹے کا ساتھ دے گا؟ وہاں علی کا بیٹا ہے. ایک مرتبہ چلنے لگے. کچھ نے لکھا ہے کہ ان کے غلام ساتھ میں تھے، کچھ نے بیٹے کا بھی لکھا ہے. اب یہ 4 افراد ایک بھائی کا بھی لکھا ہے، مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے تفصیل کا. جب چلنے لگے جناب حر تو فوراً غلام نے اور بیٹے نے پوچھا، کہا کہ آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بابا کس طرف جا رہے ہیں؟ اب ذہنوں میں یہ آ رہا تھا کہ شاید حضرت حر حملہ کرنے جا رہے ہیں.
تو ایک مرتبہ بہت خاموشی سے کہا میں جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جا رہا ہوں، حسین کی طرف جنت ہے، میں حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا پھر جنت میں اکیلے جانا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹا اگر آنا چاہتے ہو تو چلو، حسین ہی کے پاس جنت ہے، ہمیں حسین کی طرف جانا۔ چلنے لگے۔ اب اگر میری طرف دیکھ سکیں تو دو جملے پیش کروں گا۔ جب جناب حر چلے نا تو میں مختلف علماء کی کتابیں دیکھ رہا تھا، مقاتل دیکھ رہا تھا، جب جناب حر چلے تو ایک مرتبہ بیٹے سے کہا کہ بیٹا ان آنکھوں نے حسین کو آنکھیں اٹھا کے دیکھا تھا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھو، یہ آنکھیں اب حسین سے نظریں نہیں ملا پائیں گی۔ پھر ایک مرتبہ کہا میرے ہاتھوں کو پشت پہ باندھ دو، ان ہاتھوں نے حسین کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا، زلجنا کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ چلے جب ایک مرتبہ آگے بڑھے نا تو وہاں جناب سید الشہداء نے کہا، میں ایک روایت دیکھ رہا تھا مہدی پیشوائی نے لکھی ہے کہ فجر کے بعد پہنچے تھے، صبح عاشور تھی، تو جناب عباس سے کہا عباس ذرا استقبال کرو ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ میں کہوں گا اے حر آپ پہ سلام، آپ کا استقبال کرنے حضرت عباس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عباس آگے بڑھے، جناب حر نے محسوس کیا کوئی آ رہا ہے، کہا بیٹا سامنے کون ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ حضرت حر نے کہا بیٹا حضرت عباس کو بتا دو ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے، ہم تو توبہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت عباس نے کہا حر میں بھی استقبال کرنے آ رہا ہوں، میں استقبال کرنے آ رہا ہوں۔ آئے جناب حر ایک مرتبہ آگے بڑھے، کہا مجھے حسین کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ جیسے امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا اور ایک سوال کہ حل من توبہ، اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ جو آج آپ کے خیموں میں پیاس ہے میری وجہ سے ہے، میں نے آپ کے خیمے اکھڑوائے تھے۔ آپ کو مولا کو سب سے زیادہ صدمہ دو باتوں کا تھا، امام حسین کو دو باتوں کا بڑا صدمہ تھا، ایک اپنے بچوں کی پیاس کا بڑا صدمہ تھا، دوسرے اپنی بہنوں کے پردے کا بڑا صدمہ تھا۔ اب ایک مرتبہ کہا آقا اے حسین آپ کے جو خیموں سے آواز آ رہی ہے نا العطاش العطاش، بار بار بچے کہتے ہیں پیاس، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، یہ میری وجہ سے ہے، مجھے معاف کر دیں۔ مولا نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، بس کہنا تھا نا میں نے معاف کر دیا۔ کہا آقا اگر آپ نے معاف کیا، سوگ نام والے محمد معۃ اللہ شہادی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حر نے کہا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو آپ نے مجھے جملہ کہا تھا جب میں اونچی آواز سے بات کر رہا تھا، لین کلامہ کا یا شیخ حر ذرا نرمی سے بات کر، تو اکیلا ہے میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، آرام سے بات کر۔ آقا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا تو مجھے مہلت دے، میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں، میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں رسول زادیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا حر اجازت ہے، حر اجازت ہے، بس میں وقت نہیں رہا، میری طرف دیکھیے گا، دو جملوں کی زحمت دے رہا ہوں، 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا اگر سب میرے ساتھ رہیں گے۔ کہ حر میری طرف سے اجازت ہے۔ جناب حر نے خول پہنا کہ میں فوراً جنگ کے لیے جاؤں گا، زرہ پہنی، ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اس خیمے کے باہر اپنے گھوڑے کو لے کے آئے، جس خیمے کے اندر بیویاں تھیں وہاں پہ اپنے گھوڑے کو روکا اور روکنے کے بعد بڑی بلند آواز سے کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں، اے رسول زادیوں، اے زہرا زادیوں، آپ کا مجرم میں ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، روز قیامت اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہ کیجئے گا، اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجئے گا، میں آپ کا مجرم ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا، بس بھائی بیٹا دیکھیے گا یہ جملہ سننا تھا۔ جناب حر ایک مرتبہ جب کہہ رہے تھے نا اپنی ماں سے میری شکایت نہ کیجئے گا، ساری بیویاں بلند آواز سے رونے لگی ہیں۔ جب حضرت حر نے رونا سنا نا تو برداشت نہیں کر سکے، اپنے آپ کو دوبارہ اپنے گھوڑے سے گرا دیا، سر سے خول اتارا، اپنے سر میں خاک ڈالنے لگے، سر کو پیٹنے لگے۔ کہ حر تو نے دوسری مرتبہ زہرا کی بیٹیوں کو رلایا ہے، تو زہرا کی بیٹیوں کا مجرم ہے، اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ خیمے سے آواز آئی، جناب زینب کبریٰ نے آواز دی، وقت نہیں ہے عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ نے آواز دی کہ حر میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں روز قیامت میں اپنی ماں فاطمہ سے تیری شفاعت کروں گی، میں کہوں گی اماں حر کو معاف کر دو، اس نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔
بس بھی ایک مرتبہ حضرت حر تیار ہوئے، حضرت حر تیار ہوئے، آخر جملے سن لیجئے، حضرت حر تیار ہوئے، غلام سے کہا کہ جاؤ تم جنگ کرو، اپنے بھائی سے کہا، اور ایک مرتبہ اپنے بیٹے علی ابن حر سے کہا کہ بیٹا تم پہلے چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تم پلٹ جاؤ، جاؤ شہید ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ بیٹے نے حملہ کیا، مقابلہ کیا، اچانک جوان بیٹا، لیکن ایک بیٹا تھا، سامنے سے اتنا بڑا لشکر تھا، مقابلہ کرتے کرتے بیٹا زمین پہ گرا، آواز کا بابا میری مدد کو آنا، میں گھوڑے سے گر گیا۔ جناب حر بڑی تیزی سے آگے بڑھے، جیسے ہی پہنچے تو دیکھا امام حسین پہلے سے موجود ہے، امام حسین موجود ہے۔ جناب حر نے کہا آقا کیوں زحمت کیا آپ نے؟ جناب حر نے ایک جملہ کہا کہ آقا کیوں زحمت کی آپ نے اس غلام زادے کے لاشے پہ آنے کی؟ میں غلام ہوں، یہ میرا بیٹا، آپ نہ آتے میں خود بیٹے کا لاشا اٹھا لیتا۔ امام حسین نے کہا حر ہٹ جاؤ، جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، میں تیرے بیٹے کے لاؤں گا، حر ہٹ جاؤ، تجھے نہیں اٹھانے دوں گا۔ لیکن جب ظہر کا وقت آیا، جناب علی اکبر زمین پہ آئے، کوئی امام حسین سے کہنے والا نہیں تھا مولا ہٹ جاؤ، جوان بیٹا